دی شیڈو انسائٹ میں خوشامدید، جہاں علم کی روشنی سائے میں چھپی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے۔ یہاں ہر سوال ایک دروازہ ہے اور ہر ویڈیو ایک نئی دریافت۔ کائنات کے اسرار ہوں، انسانی دماغ کی گہرائیاں ہوں یا سائنس کے پوشیدہ قانون، ہم حقیقت کو سادہ مگر پراثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی تحقیق سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یہ حصہ 1 ہے۔ بہت شکریہ مجھے اس پلیٹ فارم پر بلانے کے لیے۔ آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ ہے سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف بائی سگمنڈ فرائیڈ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسانی روزمرہ کی غلطیوں کو، جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل ایک سائنسی انداز میں سمجھاتی ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ کتاب دراصل بتاتی ہے کہ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا، سلپس، چیزیں بھول جانا یا مسٹیکس، یہ سب ہمارے لاشعور یعنی انکانشس مائنڈ سے جڑی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی وجہ ہوتی ہے۔ بالکل، فرائیڈ کا معنی ہے کہ کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوتا، ہر عمل کے پیچھے ایک ٹھوس نفسیاتی وجہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم جن چیپٹرز پر خاص بات کریں گے وہ ہیں forgetting of proper names اور forgetting of foreign words۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ بھولنا کوئی اتفاق نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، لیکن فرائیڈ کی تھیوری کا یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ forgetting is not accidental۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے تھے یا دھیان کہیں اور تھا، اس لیے بھول گئے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر ذہن کام کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ اگر میں کسی کا نام بھول رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لاشعور ایکٹیو ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ لاشعور اور شعور کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے۔ اچھا، ایک منٹ، میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ کیا ہم اسے ایک اسمارٹ فون کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے اگر میں کوئی ایپ استعمال کر رہی ہوں جو کہ میرا شعور ہے اور اچانک وہ ایپ ہینگ ہو جائے۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایپ میں مسئلہ ہے، لیکن اصل میں بیک گراؤنڈ میں کوئی بہت ہیوی ایپ چل رہی ہوتی ہے جو فون کی ساری ریم، میرا مطلب ہے ساری میموری استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ وہ جو پس پردہ بھاری ایپ چل رہی ہے نا، وہ آپ کا لاشعور ہے، اور اس میں موجود ذہنی دباؤ یا کوئی چھپی ہوئی پریشانی ہے۔ تو وہ پریشانی میری یادداشت کو ہینگ کر رہی ہے؟ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کو اس پریشانی کو دبا کر رکھنے کے لیے مسلسل ایک ذہنی توانائی، جسے ہم سائیکولوجیکل انرجی کہتے ہیں، خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا۔ اور جب دماغ اتنی زیادہ توانائی کسی چیز کو دبانے میں، سپریشن میں لگا رہا ہوتا ہے، تو جو سامنے کا کام ہوتا ہے، جیسے کوئی عام سا نام یاد کرنا، وہ رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ذہنی دباؤ اور یادداشت کا تعلق تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ تو ایک تھیوری ہے نا، ہم یہ ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کا نام بھولنے کے پیچھے واقعی کوئی لاشعوری وجہ تھی؟ بہت زبردست سوال ہے۔ فرائیڈ کو بھی معلوم تھا کہ لوگ اس پر سوال اٹھائیں گے، تو اس نے کتاب کے پہلے چیپٹر میں، جو forgetting of proper names پر ہے، کسی مریض کی نہیں بلکہ خود اپنی ہی زندگی کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا ہے۔ اچھا، فرائیڈ کا اپنا واقعہ؟ جی ہاں، فرائیڈ ایک دفعہ اٹلی کے سفر پر تھا، اور وہ ایک ٹرین میں بیٹھا تھا، ساتھ ایک اجنبی سفر کر رہا تھا۔ صحیح۔ تو فرائیڈ اس اجنبی سے اٹلی کے شہر اور ویٹو میں موجود ایک گرجا گھر کی مشہور پینٹنگز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسے سب کچھ یاد تھا، لیکن اچانک وہ ان پینٹنگز کے مصور کا نام بھول گیا۔ وہ مشہور اطالوی پینٹر جس کا نام سینیوریلی تھا؟ بالکل درست، سینیوریلی۔ فرائیڈ کو نام بالکل یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ذہن خالی نہیں تھا۔ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے نا، جب ہم نام بھولتے ہیں تو کچھ اور نام ذہن میں آنے لگتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی فرائیڈ کے ساتھ ہوا۔ اس کے ذہن میں اصل نام سگنوریلی کی جگہ 2 اور نام بار بار آ رہے تھے، بوٹیچیلی اور بولٹرافیو۔ بوٹیسیلی اور بولٹرافیو۔ تو کیا اس نے بس یہ سمجھا کہ نام ملتے جلتے ہیں اس لیے الجھن ہو رہی ہے؟ عام انسان یہی سوچتا، لیکن فرائیڈ نے اسے ایک سائنسی مسئلے کے طور پر لیا۔ اس نے سوچا کہ آخر یہی 2 غلط نام کیوں آئے ذہن میں۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس عقدے کو کیسے سلجھایا؟ فرائیڈ نے جائزہ لیا کہ وہ اس اجنبی سے پینٹنگز کا ذکر کرنے سے ذرا پہلے کس موضوع پر بات کر رہا تھا۔
اچھا، یعنی پچھلی گفتگو کا اثر؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ بوسنیا اور ہرزیگووینا میں رہنے والے ترکوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ فرائڈ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ موت کے وقت کیسی حیرت انگیز تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب کوئی امید نہیں بچتی تو وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں جناب، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جناب۔ جی، اور جرمن زبان میں جناب یا سر کو ہیر کہتے ہیں۔ اچھا، خیر، لیکن موت اور اس جرمن لفظ کا ایک اطالوی مصور کے نام سے کیا تعلق؟ بظاہر تو کوئی تک نہیں بنتی۔ بظاہر نہیں، لیکن لاشعور کی سطح پر کنیکشن بہت گہرا ہے۔ فرائڈ کو یاد آیا کہ اس موت والی گفتگو کے دوران اس کے ذہن میں ایک اور یاد ابھری تھی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا تھا۔ کیسی یاد؟ کوئی پریشان کن بات تھی؟ جی، اسے یاد آیا کہ کچھ عرصہ قبل ٹرافوئی نامی ایک جگہ پر اس کی ایک مریض نے خودکشی کر لی تھی، اور اس خودکشی کی وجہ کچھ جنسی مسائل تھے۔ او مائی گاڈ! تو چونکہ وہ چھٹیوں پر تھا اور اچھے موڈ میں تھا، وہ اس تکلیف دہ واقعے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بالکل، تو فرائڈ نے کیا کیا؟ اس نے شعوری طور پر اس مریض کی یاد کو، ٹرافوئی کو اور موت کے ان تمام خیالات کو سختی سے لاشعور میں دبا دیا۔ تو وہ ریم والی بات ہو گئی، وہ ایپ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی اور میموری کھانا شروع کر دی۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فرائڈ نے جس خیال کو دبایا تھا اس کا مرکز وہ جرمن لفظ ہیر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اطالوی زبان میں ہیر کا مترادف کیا ہے؟ سینیورو۔ بالکل، سینیورو۔ تو جب دماغ نے پوری طاقت لگا کر موت اور پریشانی کے خیال یعنی ہیر کو دبایا تو لاشعوری سینسرشپ اتنی سخت تھی کہ اس کے ساتھ اطالوی لفظ سینیورو بھی دب گیا۔ اوہ! اور مصور کا نام سینیوریلی تھا، تو کیونکہ اس میں سینیور آتا ہے، دماغ نے اس پورے نام کو ہی خطرے کی گھنٹی سمجھ کر بلاک کر دیا۔ کیا بات ہے، بالکل درست سمجھیں آپ۔ دماغ نے کہا کہ اگر سینیوریلی زبان پر آیا تو سینیور کے ذریعے وہ خودکشی والی یاد بھی واپس آ جائے گی، لہٰذا اس نام کو ہی غائب کر دو۔ یہ تو ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم سینسرشپ ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ جو دو غلط نام آ رہے تھے، بوٹیچیلی اور بالٹریفیو، وہ کہاں سے آئے پھر؟ اگر دماغ نے سب بلاک کر دیا تھا تو؟ یہ اس تھیوری کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ جب دماغ نے اصل نام کو روکا تو وہ جو بے چینی اور انرجی تھی اسے کہیں تو نکلنا تھا نا۔ دماغ نے شعور کو الجھانے کے لیے انہی دبائے گئے خیالات کے ٹکڑوں سے نئے نام بنا دیے۔ واہ! لیکن کیسے؟ وہ ٹکڑے کیا تھے؟ یاد کریں وہ کہاں کے ترکوں کی بات کر رہے تھے؟ بوسنیا اور ہرزیگووینا کے۔ ہاں، تو ذہن نے ہرزیگووینا کا آخری حصہ ایلی لیا اور بوسنیا کا پہلا حصہ بو لیا۔ انہیں ملایا تو پہلا غلط نام بنا، بوٹیچیلی۔ مائی گاڈ! بو اور ایلی ملا کر بوٹیسیلی بنا دیا۔ اور وہ دوسرا نام بالٹرافیو؟ وہ جگہ جہاں مریض نے خودکشی کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ ٹریفوئی۔ ہاں، ٹرافوئی۔ ہاں، تو ذہن نے بوسنیا کا بو لیا اور ٹریفوئی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، تو بن گیا بالٹرافیو۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے ہمارا دماغ ایک کرپٹوگرافر ہے، مطلب وہ خود ہی کوڈز بناتا ہے اور دردناک یادوں کو چھپانے کے لیے الفاظ توڑ مروڑ کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ محض بھول چوک نہیں تھی؟ جی نہیں، یہ بالکل ایک ایکٹیو ڈیفائن نظام تھا۔ لاشعور نے انسان کو شدید ذہنی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی خاص ناموں کی بات جو چیپٹر 1 تھا، لیکن چیپٹر 2 میں جو forgetting of foreign words ہے، خاص نام تو اکثر بس لیبل ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو شاید انہیں بھولنا آسان ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں پوری طرح رٹی ہوئی ہو، جیسے بچپن کی کوئی نظم یا کوئی مشہور کوٹیشن، کیا لاشعور اتنی پختہ یادوں میں بھی مداخلت کر سکتا ہے؟ یہ سوال فرائڈ نے بھی خود سے پوچھا تھا، اور اس کا جواب چیپٹر 2 کے ایک بہت مشہور واقعے میں ملتا ہے جسے ایلیکس کا واقعہ کہتے ہیں۔ ایلیکس کا واقعہ؟ اچھا، یہ کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ فرائڈ ایک سفر پر تھا اور اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ وہ جوان آدمی آج کل کی نسل کے بارے میں کافی شکوے کر رہا تھا کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ بالکل، اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس نے لاطینی زبان کے مشہور شاعر ورجل کا ایک مصرع پڑھا۔ اسے وہ مصرع بہت اچھی طرح یاد تھا، لیکن وہ بیچ میں سے ایک لفظ بھول گیا۔ اور وہ لفظ ایلیکس تھا؟ جی، مصرے کے بالکل بیچ میں سے اس نے ایلیکس غائب کر دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی یا سم ون۔
تو پھر فرائڈ نے یقیناً اس نوجوان کی غلطی پکڑ لی ہوگی۔ بالکل، فرائڈ نے اسے صحیح لفظ یاد دلایا۔ نوجوان کافی شرمندہ ہوا کہ میں اتنا عام سا لفظ کیسے بھول گیا، تو فرائڈ نے اسے آفر کی کہ آؤ مل کر پتہ لگاتے ہیں کہ تم یہ لفظ کیوں بھولے۔ تو اس نے کیسے پتہ لگایا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی سائنسی طریقہ تو اپنایا ہوگا فرائڈ نے۔ ہاں نا، فرائڈ نے فری ایسوسیشن یعنی آزادانہ تلازم خیال کی ٹیکنیک استعمال کی۔ اچھا، یہ فری ایسوسیشن کیا ہوتی ہے؟ ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے آسان الفاظ میں بتائیں گی؟ میرا مطلب ہے بتائیں گے؟ فری ایسوسیشن کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دے اور کسی خاص لفظ کو سن کر اس کے ذہن میں جو بھی پہلے خیالات یا الفاظ آئیں بغیر سوچے سمجھے بولتا جائے۔ یعنی کوئی سینسرشپ نہ کرے، بس جو دماغ میں آئے بتا دے۔ ایگزیکٹلی۔ تو فرائڈ نے نوجوان سے کہا کہ ایلی کے سن کر جو ذہن میں آ رہا ہے بتاؤ۔ نوجوان نے کہا کہ میرے ذہن میں اس لفظ کے 2 حصے آ رہے ہیں، اے اور لکوس۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے یکے بعد دیگرے یہ الفاظ بولے، ریلیکس یعنی باقیات، پھر لیکویڈیشن یعنی خاتمہ، پھر لیکویڈیٹی یعنی روانی، اور پھر فلوئڈ یعنی مایا۔ ایک منٹ، لیکویڈیٹی، فلوئڈ، یہ سب الفاظ تو کسی بہنے والی چیز یا مایا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور ان الفاظ کے فوراً بعد نوجوان کے ذہن میں اٹلی کے شہر نیپلز کے ایک گرجا گھر کا خیال آیا۔ وہاں سینٹ جینویریس کے خون کا معجزہ بہت مشہور ہے۔ اچھا، وہ کیسا معجزہ؟ میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا۔ وہاں ایک شیشی میں اس بزرگ کا جمع ہوا خون محفوظ ہے، اور سال میں ایک خاص دن وہ جمع ہوا خون معجزاتی طور پر مایا یعنی لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اوہ، تو پھر سے لیکوڈ کا ذکر آ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیپلز کے لوگ مانتے ہیں کہ اگر کسی سال اس خاص دن وہ خون مایا نہ بنے یعنی اس میں روانی نہ آئے تو یہ ایک بہت بڑی آفت کی علامت ہے، لوگ شدید پریشان ہو جاتے ہیں۔ او مائی گاڈ، خون کا خاص دن پر مایا نہ بننا اور اس سے شدید پریشانی ہونا، یہ تو بہت واضح اشارہ لگ رہا ہے کسی خوف کی طرف۔ فرائڈ کا دماغ بھی فوراً اسی طرف گیا۔ اس نے ان کڑیوں کو جوڑا اور مسکرا کر اس نوجوان سے ایک بہت ہی ڈائریکٹ سوال پوچھا۔ کیا پوچھا فرائڈ نے؟ اس نے پوچھا، کیا تم نے حال ہی میں کسی عورت کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اب تمہیں یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اس کے مخصوص ایام، میرا مطلب ہے پیریڈز، رک گئے ہیں اور وہ پریگننٹ ہو چکی ہے؟ واہ، فرائڈ نے اتنی جلدی نتیجہ نکال لیا۔ اور نوجوان کا کیا ری ایکشن تھا؟ نوجوان بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے انتہائی حیرت سے اعتراف کیا کہ بالکل یہی وہ پریشانی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں نا تو ایلیکوس کا لاطینی میں مطلب وداؤٹ لکوڈ یعنی بغیر مایا بھی بنتا ہے۔ بالکل، اور نوجوان کا دماغ خون کی غیر موجودگی اور پریگننسی کے خوف سے اتنا دباؤ کا شکار تھا کہ جب اس نے وہ نظم پڑھنی شروع کی نا تو اس کے لاشعور نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کر دیا جو اس کی اس اندرونی پریشانی کو ذرا سی بھی ہوا دے سکتا تھا۔ مطلب دماغ نے اس شخص کو مزید ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے اس مخصوص لفظ پر کالی سیاہی پھیر دی، چاہے اس کے لیے اسے ایک یاد کی ہوئی نظم کو ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ جی، یہی تو فرائڈ کے اس پورے چیپٹر کا نچوڑ ہے۔ لاشعوری سینسرشپ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سوچے سمجھے رٹے ہوئے جملوں کو بھی ایڈٹ کر سکتی ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے ذہن پر کنٹرول کے حوالے سے ایک بہت ہی الگ اور گہرا زاویہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنی باتوں پر، اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ ہم بس شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل ڈرائیونگ سیٹ پر تو لاشعور بیٹھا ہے۔ وہی ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں، سلپس اور بھولنے کے عمل کو پس پردہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی جائزے کا اگر میں نچوڑ نکالوں نا تو وہ یہ ہے کہ روزمرہ کی جو یہ غلطیاں ہیں، ناموں کا بھولنا، غیر ملکی الفاظ کا بھولنا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جی، یہ ہمارے اپنے ہی دماغ کے بھیجے ہوئے سگنلز ہیں۔ اور یہ سگنلز ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر کہیں کوئی کشمکش ہے، کوئی چھپا ہوا خوف ہے جسے ہم ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم ان غلطیوں پر دھیان دیں تو ہم خود کو، اپنی پریشانیوں کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سیلف اویئرنیس کا راستہ ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس دلچسپ اور گہری گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ضرور۔ اگلی بار جب آپ گفتگو کے دوران کوئی عام سا لفظ بھول جائیں یا کسی جاننے والے کا نام زبان پر آتے آتے رہ جائے
تو خود سے یہ مت پوچھیں کہ آپ کی یادداشت کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کا لاشعور کیا چھپا رہا ہے۔ بالکل، یہ سوال کریں کہ اس وقت آپ کے اندر ایسی کون سی بے چینی یا خوف ہے جس کا سامنا کرنے سے آپ کا لاشعور آپ کو بچا رہا ہے۔ شاید وہ بھولا ہوا لفظ ہی آپ کے اندر چھپی ہوئی کسی سچائی کی سب سے بڑی کنجی ہو۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اگلے حصے میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے: forgetting of impressions and intentions اور childhood memories۔ تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم پچھلے موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ حصہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں نا؟ پچھلی نشست میں ہم نے سگمنڈ فرائیڈ کی جو کتاب ہے روزمرہ زندگی کی نفسیاتی خامیاں، اس کا تفصیلی جائزہ شروع کیا تھا، اور آج ہم نے اس کے مزید 2 چیپٹرز کور کرنے۔ صحیح، اور وہ چیپٹرز ہیں ارادوں اور تاثرات کو بھول جانا، یعنی forgetting of impressions and intentions، اور دوسرا ہے بچپن کی یادوں کی حقیقت۔ ایگزیکٹلی، یعنی چائلڈہڈ میموریز۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم شعوری اور لاشعوری سطح پر معلومات کو سنبھالتے کیسے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہمارے صحت مند ذہن کا ایک نارمل طریقہ کار ہے۔ اچھا، تو چلیں سب سے پہلے ارادوں کو بھول جانے پر بات کرتے ہیں۔ مطلب کتاب کے مطابق بیان کریں کہ ہم کیوں ارادے بھول جاتے ہیں۔ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں۔ جی بتائیں۔ اکثر میں ارادہ کرتا ہوں کہ یار آج فلانے بندے کو فون لازمی کرنا ہے، میں ریمائنڈر بھی لگاتا ہوں، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بس 5 منٹ بات کرتا ہوں، اور پھر وہ بات میرے ذہن سے بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم تو اسے یادداشت کی کمزوری کہتے ہیں، لیکن فرائیڈ اسے لاشعوری مزاحمت کہتا ہے، یعنی انکانشیس ریزسٹنس۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، یہ انکانشیس ریزسٹنس کا جو تصور ہے نا، یہ بہت گہرا ہے۔ جب آپ کوئی کام بھولتے ہیں تو فرائیڈ کے مطابق یہ محض دماغی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے دراصل آپ کی ایک چھپی ہوئی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ مطلب آپ کا لاشعور کسی وجہ سے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ ارے واہ، مطلب میرا باشعور ذہن کہہ رہا ہے کہ فون کرو، لیکن اندر سے میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ بالکل، آپ کا لاشعور اس کام کو اس لیے غائب کر دیتا ہے کیونکہ وہ حقیقت میں اس رشتے یا اس کام سے بچنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ چلیں اس بات کو تھوڑا اور کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اسمارٹ فون میں کوئی ایپ پس منظر میں چلتے ہوئے بیٹری ختم کر رہی ہو اور آپ اسے بند کر دیں؟ ہاں، مطلب ہم اسے زبردستی بند کر دیں۔ تو اگر میں مسلسل کسی کو فون کرنا بھول رہا ہوں تو کیا در حقیقت میں اس شخص سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا؟ جی، آپ کے اسمارٹ فون کی بیٹری والی مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں، شعوری ارادے کو یاد رکھنے کے لیے ایک خاص دماغی انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ جب لاشعور مزاحمت کرتا ہے نا، تو دماغ کا آپریٹنگ سسٹم اس انرجی کو بچانے کے لیے اس ارادے کو ہی فورس کلوز کر دیتا ہے۔ سچی؟ مطلب وہ سرے سے ہی اڑا دیتا ہے اسے؟ جی ہاں، فرائیڈ نے ایک بہت مشہور کلینکل مثال دی ہے۔ ایک شخص مسلسل اپنے دوست کو خط پوسٹ کرنا بھول جاتا تھا، روز جیب میں ڈالتا اور رات کو واپس لے آتا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اور جب اس کی جانچ ہوئی تو پتہ چلا کہ خط میں کچھ ایسی تلخ باتیں تھیں جو اس کے دوست کو بری لگ سکتی تھیں۔ تو وہ لاشعوری طور پر ٹوٹنے سے ڈر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، باشعور ذہن خط بھیجنا چاہ رہا تھا لیکن لاشعور نے مزاحمت کی۔ تو forgetting of intentions اصل میں لاشعوری مزاحمت کے برابر ہے۔ لیکن دیکھیں نا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ کیا یہ محض تھکاوٹ نہیں ہو سکتی؟ مطلب آج کل اتنی بزی لائف ہے، کوگنیٹو اوورلوڈ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، اور جدید نیورو سائنس بھی تھکاوٹ کو مانتی ہے، لیکن فرائیڈ جس بھول کی بات کر رہا ہے وہ ایک پیٹرن ہے۔ پیٹرن؟ مطلب ایک ہی چیز بار بار بھولنا؟ جی، اگر آپ بازار سے 10 چیزیں لانے گئے اور ایک بھول گئے تو وہ تھکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ایک ہی خاص بل جمع کروانا ہر مہینے بھول رہے ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ بالکل، وہ منتخب بھول ہے۔ وہاں لاشعوری مزاحمت پوری طاقت سے کام کر رہی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ ہم خود کو کتنے بہانے دیتے ہیں کہ بس وقت نہیں ملا۔
اچھا، تو اگر ہم مستقبل کے ارادوں کو اس طرح روکتے ہیں تو ماضی کا کیا سین ہے؟ ہاں، یہ اگلا منطقی قدم ہے۔ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امپریشنز کیوں ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی تکلیف دہ بات ہے تو وہ دماغ سے کیسے اڑ جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر ذہن مستقبل سے بچ سکتا ہے تو ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو بھی تو غائب کر سکتا ہے نا۔ فرائیڈ اسے یادوں کو دبانا کہتا ہے۔ یعنی ریپریشن؟ جی، ریپریشن۔ کچھ یادیں دب جاتی ہیں کیونکہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ہمارا ذہن ایک قدرتی ڈیفنس میکانزم کے تحت کام کرتا ہے۔ جو خیالات دکھ یا شرمندگی دیتے ہیں، دماغ انہیں شعور سے ہٹا کر لاشعور کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارا ذہن ایک خودکار سینسر بورڈ کی طرح کام کرتا ہے جو تکلیف دہ حصوں کو کاٹ دیتا ہے؟ سینسر بورڈ کی مثال اچھی ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دماغ انہیں کاٹ کر پھینکتا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں ایک مضبوط تالے والے تہخانے میں بند کر دیتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، بس ہائیڈ ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس دروازے کو بند رکھنے کے لیے انسان کو مسلسل ایک بہت بڑی ذہنی توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو تبھی جن لوگوں کے ماضی میں کوئی ٹراما ہوتا ہے وہ اکثر بلا وجہ تھکے تھکے رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ان کا ذہن ہر وقت ایک پس پردہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ فرائیڈ نے تو یہاں تک کہا کہ لوگ اکثر کسی ایسے شخص کا نام بھول جاتے ہیں جو دکھنے میں ان کے کسی پرانے دشمن جیسا ہو۔ ارے واہ، مطلب دماغ نام پر ہی پابندی لگا دیتا ہے تاکہ پرانا دکھ نہ جاگے۔ یہ تو بہت کمال کا ڈیفنس میکانزم ہے نا؟ لیکن یہ بھولنا کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ ذہن کی خود کو بچانے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ تہخانہ واقعی اتنا مضبوط ہوتا ہے؟ کیا یہ دبی ہوئی یادیں کبھی باہر نہیں آتی؟ بدقسمتی سے وہ 100% محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ یادیں پوری طرح ختم نہیں ہوتی تو وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ مطلب کس طرح کے راستے؟ جیسے کوئی بلا وجہ کی گھبراہٹ، کوئی فوبیا یا خوابوں کی شکل میں۔ آپ کسی خاص جگہ جاتے ہیں اور اچانک بے چینی ہونے لگتی ہے، حالانکہ مجھے یاد نہیں ہوتا کہ وہاں میرے ساتھ کیا برا ہوا تھا۔ بالکل۔ وہ تاثر شعور سے غائب ہوتا ہے لیکن اس کا جذباتی ری ایکشن وہیں موجود رہتا ہے۔ یار یہ تو بڑی خوفناک سی بات ہے کہ ہمارے اندر ہی کوئی اور چیز ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ خیر، اب ماضی کے تاثرات کو بھولنے کی بات سے ہم قدرتی طور پر بچپن کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، یہ اس کتاب کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ تو ہم نے جو تیسری چیز کور کرنی ہے وہ ہے چائلڈہڈ میموریز کی حقیقت۔ تو چائلڈہڈ میموریز کی حقیقت بیان کریں، مطلب کیا وہ سچ نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ بچپن کی یادیں ایک خالص سچائی ہیں، ایک پرانی تصویر کی طرح۔ لیکن فرائیڈ کہتا ہے، اور آج کی سائنس بھی مانتی ہے، کہ بچپن کی یادیں مکمل سچ نہیں ہوتی بلکہ تبدیل شدہ ہوتی ہیں۔ مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی یہ بات۔ مطلب میری 5ویں سالگرہ کی یاد مجھے بالکل کلیئر ہے، وہ کیک، وہ کمرہ، سب ایک فلم کی طرح یاد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ ویسا نہیں ہوا تھا جیسا آپ کو یاد ہے۔ تو پھر وہ میرے ذہن میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کیسے فکس ہو گئی؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرائیڈ اسے اسکرین میموریز یا پردہ پوش یادیں کہتا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو ایک ڈائریکٹر سمجھیں جس کے پاس پرانی فلم کے کچھ ٹوٹے ہوئے کلپس ہیں۔ اچھا۔ وہ ڈائریکٹر ان کلپس کو جوڑتا ہے، لیکن اس میں آپ کی آج کی سمجھ اور آج کے جذبات مکس کر دیتا ہے۔ وہ یاد جو آپ کو اتنی واضح لگ رہی ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ بنی ہے۔ ارے تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کمپیوٹر پر مائکروسافٹ ورڈ کی کوئی فائل کھولیں، اس میں تھوڑی چینجنگ کریں اور پھر اسے سیو ایز کر کے نئی فائل بنا لیں۔ ہاں، بالکل۔ تو مطلب ہر بار جب میں وہ یاد دہراتا ہوں، میں پچھلی سیو ایز والی فائل کھولتا ہوں، اس میں نئے جذبات ڈالتا ہوں اور پھر سیو کر لیتا ہوں۔ 20 سال بعد تو پہلی اور آخری فائل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ کی سیو ایز والی تشبیہ 100% درست ہے، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ دماغ کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہاں، یہی تو میرا اگلا سوال تھا۔ مطلب دماغ کو جھوٹی یاد بنانے کی کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیونکہ بچپن میں ہمارا جو جذباتی نظام ہوتا ہے نا، وہ کچا ہوتا ہے۔ اگر بچے کو کوئی شدید صدمہ پہنچے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا، اس کی انا ٹوٹ سکتی ہے۔ تو دماغ اسے بچانے آ جاتا ہے؟ جی، دماغ اس تکلیف دہ واقعے کو تہخانے میں دھکیل دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی بہت ہی معمولی ڈیٹیل کو، جیسے کوئی لال رنگ کا کھلونا یا کوئی درخت، اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ بالکل، اسے شعور کی سطح پر چپکا دیتا ہے۔
وہ اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے اور دماغ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں سب یاد ہے، تم وہاں کھیل رہے تھے۔ او بھائی، یہ تو دماغ نے سیدھا سیدھا دھوکہ دیا ہے۔ ایک بڑی تکلیف دہ سچائی کو چھپانے کے لیے ایک خوبصورت سی اسکرین میموری بنا لی۔ اور یہی اسکرین میموریز ہماری بچپن کی یادوں کی حقیقت ہیں۔ وہ مکمل سچ نہیں ہوتی بلکہ تبدیل شدہ ہوتی ہیں۔ یار، یہ سب جاننے کے بعد تو مجھے اپنی ہی یادداشت پر شک ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کی کہانی، ہماری شناخت کا دار و مدار ہی ان یادوں پر ہے۔ اگر وہی 100% سچ نہیں ہے تو یہ تو انسان کے پورے ماضی کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس علم کا عملی فائدہ بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ارادوں کے پیچھے لاشعوری مزاحمت ہو سکتی ہے تو آپ خود سے زیادہ ایماندار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ مطلب اگر میں کوئی کام بھول رہا ہوں تو میں خود سے پوچھوں کہ یار کیا میں واقعی یہ کرنا چاہتا ہوں؟ بالکل۔ اور اسی طرح جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری یادیں مکمل سچ نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کے ساتھ زیادہ برداشت دکھاتے ہیں۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ اکثر ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے پکا یاد ہے تم نے ایسا کہا تھا، اور اگلا کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کہا۔ ایگزیکٹلی۔ ہر انسان کا ذہن اپنے دفاع کے لیے ایک الگ اسکرپٹ بنا رہا ہے۔ یہ جان کر ہم دوسروں کے زاویے کا احترام کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ارے واہ، مطلب خود آگاہی اور ہمدردی، یہ واقعی روزمرہ زندگی میں بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ آج کی گفتگو نے تو دماغ کے بڑے ہی خفیہ دروازے کھول دیے ہیں۔ بالکل۔ انسانی دماغ واقعی ایک بہت ہی کمال کا اور پیچیدہ نظام ہے۔ تو آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑا ہی عجیب سا سوال آ رہا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ اگر ہمارا اپنا ذہن ہمارے درد کو چھپانے کے لیے ہمارے ماضی کی یادوں کو بدل دیتا ہے اور ہمیں بتائے بغیر ہمارے روزمرہ کے ارادوں کو کنٹرول کرتا ہے، تو کیا واقعی ہم اپنے فیصلوں اور خیالات کے مکمل انچارج ہیں یا پس پردہ کوئی اور ہی کہانی چل رہی ہے؟ کیا ہم اپنی کہانی کے خود مصنف ہیں یا کوئی اور اسکرپٹ لکھ رہا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ خیر، یہ ایک ایسا خیال ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ خود اس پر غور کریں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سلپس آف دا ٹنگ اور سلپس آف دا پین۔ جی، وہ بھی بہت زبردست ٹاپک ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنے بھولے ہوئے ارادوں پر نظر رکھیں اور سوچتے رہیں۔ یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے جہاں ہم انسانی غلطیوں کے مزید پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ ہم کسی ایسے باس یا کولیگ کو ایک بہت ہی اہم ای میل لکھ رہے ہیں جس سے ہم اندر ہی اندر بہت تنگ ہیں۔ ایسا تو اکثر ہوتا ہے دفتروں میں۔ بالکل۔ اور ہم ای میل کے آخر میں پوری شائستگی سے لکھنا چاہتے ہیں ریگارڈز، یعنی نیک تمنائیں، لیکن اچانک ہماری انگلیاں کی بورڈ پر پھسلتی ہیں اور ہم ریگارڈز کی جگہ ریٹارڈز ٹائپ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ تو بہت ہی خوفناک لمحہ ہوتا ہے جب آپ سینڈ کا بٹن دبا چکے ہو۔ ایگزیکٹلی۔ سینڈ دبانے کے بعد جب نظر پڑتی ہے تو دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی محض کی بورڈ کی کوئی معصوم سی غلطی تھی یا پھر ہمارے دماغ نے ہماری ہی انگلیوں کا استعمال کر کے ہماری چوری پکڑوا دی؟ یعنی وہ سچ اگلوا دیا جو ہم دنیا سے چھپانا چاہتے تھے۔ بالکل۔ ہم دن بھر میں بے شمار الفاظ ادا کرتے ہیں، میسیجز لکھتے ہیں، اور اکثر ہم سے عجیب و غریب غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میرا دھیان کہیں اور تھا یا میں جلدی میں تھا۔ حالانکہ آج کے سورس مٹیریل کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے لیٹس انپیک دس۔ اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد فرائیڈ کی پیش کردہ انسانی نفسیات کی تہوں کو کھوجنا ہے۔ آج ہمارا مشن اس کے کام کے دو انتہائی دلچسپ پہلوؤں کا تجزیہ کرنا ہے۔ پہلا ہے سلپس آف دا ٹنگ، یعنی زبان کا پھسل جانا، اور دوسرا ہے سلپس آف دا پین، یعنی لکھتے وقت قلم کی غلطیاں۔ اور یہ دونوں تصورات نفسیات کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہمارا اپنا ہی دماغ ہمارے خلاف کسی خفیہ ایجنڈے پر کام کر رہا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ اگر ہم فرائیڈ کے اصولوں کی گہرائی میں جائیں تو جواب ہے ہاں۔ مطلب واقعی؟
بالکل، ہمارے اندر واقعی ایک ایسا نظام موجود ہے جو ہماری شعوری مرضی کے بالکل برعکس کام کر سکتا ہے۔ فرائیڈ کا بنیادی استدلال ہی یہ ہے کہ انسانی ذہن میں کچھ بھی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی غلطی یوں ہی خلا میں جنم نہیں لیتی؟ نہیں، بالکل نہیں، خلا میں نہیں ہوتی۔ What's fascinating here is جب ہم slips of the tongue کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بات چیت انسانوں کے درمیان رابطے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ سیکنڈز کے حساب سے ہم الفاظ چن رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک ایک لفظ کے مکمل کنٹرول میں ہیں، اور اگر کوئی بیتوکی بات منہ سے نکل جائے تو ہم اسے تھکاوٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں۔ کیا واقعی ہر غلطی کے پیچھے اتنی گہری اور ڈرامائی نفسیات ہوتی ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب فرض کریں میں پچھلے 24 گھنٹے سے سویا نہیں ہوں، میرا دماغ مکمل طور پر تھک چکا ہے، اور میں اپنے دوست کو بلاتے ہوئے غلطی سے اسے اپنے بھائی کے نام سے پکار لیتا ہوں۔ ایک عام سی غلطی لگتی ہے۔ ہاں، تو کیا واقعی وہاں کوئی لاشعوری راز چھپا ہے، یا یہ محض ایک سادہ سی بات ہے کہ بھئی میرے دماغ کی بیٹری ختم ہو چکی ہے؟ مطلب کیا کبھی کبھار ایک غلطی صرف ایک غلطی نہیں ہوتی؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور فرائیڈ کے کام پر اکثر یہی تنقید بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن فرائیڈ اس میکینزم کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ تھکاوٹ یا نیند کی کمی یقیناً اہم عوامل ہیں، لیکن وہ اس غلطی کی بنیادی وجہ نہیں ہے، وہ صرف ایک سہولت کار ہیں۔ سہولت کار یعنی وہ صرف راستہ بناتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ اسے یوں سمجھیے کہ آپ کا شعور ایک سیکیورٹی گارڈ ہے جو آپ کے دماغ کے دروازے پر کھڑا سختی سے چیک کر رہا ہے کہ کون سا لفظ باہر جائے گا اور کون سا نہیں۔ اچھا، اور جب ہم تھک جاتے ہیں تو وہ گارڈ اونگھنے لگتا ہے؟ بالکل، اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تھکاوٹ نے دروازہ تو کھول دیا، لیکن اس کھلے دروازے سے جو چیز باہر نکل کر آئی، یعنی دوست کی جگہ بھائی کا نام؟ ہاں، اس نام کا انتخاب تھکاوٹ نے نہیں کیا، بلکہ اس کا انتخاب آپ کے لاشعور یعنی انکانشس نے کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا لاشعور اس دوست کو اپنے بھائی جتنا ہی قریب سمجھتا ہو۔ ہاں، یا شاید اس لمحے مجھے اپنے بھائی کی شدت سے یاد آ رہی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تھکاوٹ نے صرف پہرا ہٹایا، مواد ہمیشہ اندر سے ہی آتا ہے۔ یہ ان چھپے ہوئے خیالات کی بغاوت ہے جنہیں ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، تو مطلب سیکیورٹی گارڈ کے سو جانے پر اندر قیدیوں کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی قیدی موجود ہے۔ لیکن یہ اندرونی کشمکش ہوتی کیسے ہے؟ کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے ہم پورے یقین سے سچ بول رہے ہیں۔ یہی تو لاشعور کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمارا ذہن ایک ہی وقت میں دو مختلف اور بسا اوقات متضاد سطحوں پر کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک کہانی وہ جو ہم دنیا کو سنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، شعور دنیا کے سامنے ایک مہذب اور سوچی سمجھی کہانی پیش کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا لاشعور ہے جہاں ہمارے اصل جذبات، تلخیاں یا وہ خیالات ہیں جو ہم نے دبا دیے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے تکلیف دہ یا نامناسب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب دبائے گئے خیالات کی طاقت شعور کی سینسرشپ پر بھاری پڑ جاتی ہے تو زبان کی پھسلن پیدا ہوتی ہے۔ فرائیڈ نے اسے سمجھانے کے لیے شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے مرچنٹ آف وینس کی بہت زبردست مثال دی ہے۔ ارے شیکسپیئر، ایک لکھے ہوئے ڈرامے میں جہاں ہر ڈائیلاگ پہلے سے طے شدہ ہے، وہاں زبان کی پھسلن کیسے آ گئی؟ یہی تو کمال ہے کہ شیکسپیئر نے فرائیڈ سے صدیوں پہلے انسانی نفسیات کو اتنی باریکی سے سمجھ لیا تھا۔ اس ڈرامے کا ایک کردار ہے پورشیا۔ ہاں، جس سے وہ وصیت کے مطابق شادی کرنی ہوتی ہے۔ بالکل، اسے ایک خاص شرط کے تحت شادی کرنی ہے جس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے، لیکن اندر سے وہ بسانیو نامی شخص سے شدید محبت کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہی شرط جیتے، رائٹ؟ اب شعوری طور پر اسے سب کے سامنے غیر جانبدار رہنا ہے، اسے بسانیوں کو نہیں بتانا کہ وہ اس کی طرفدار ہے۔ صحیح، شعور کہہ رہا ہے راز مت کھولو۔ لیکن جب وہ بسانیوں سے بات کر رہی ہوتی ہے تو ایک جملہ کہتی ہے، مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرا ایک حصہ تمہارا ہے اور دوسرا حصہ بھی تمہارا ہے، میرا مطلب تھا میرا اپنا ہے۔ او واہ!
بظاہر یہ چھوٹی سی ہچکچاہٹ لگتی ہے، لیکن فروئڈ اسے شعور اور لاشعور کا میدان جنگ قرار دیتا ہے۔ یعنی اس کے لاشعور نے، جس میں سچی محبت ابل رہی تھی، 1 ملی سیکنڈ کے لیے شعور کے سیکیورٹی گارڈ کو چکما دیا۔ ایگزیکٹلی، اور زبان سے وہ سچ اگلوا دیا جو وہ چھپانا چاہتی تھی۔ یہ تو بالکل اسمارٹ فون کے آٹو کریکٹ فیچر کی طرح کام کر رہے ہیں۔ آٹو کریکٹ وہ کیسے؟ مطلب ہم شعوری طور پر کی بورڈ پر کوئی عام سا لفظ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا فون یا اس صورت میں ہمارا دماغ اچانک اس لفظ کو سامنے لے آتا ہے جو بیک گراؤنڈ میں سب سے زیادہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہے نا؟ مطلب وہ کہانی جو ہمارے ذہن کی ریم میں سب سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے، اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے میں نے تو یہ ٹائپ کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن مسلسل 2 مختلف ٹریکس پر گاڑیاں دوڑا رہا ہے؟ بالکل، اور پس پردہ ٹریک اکثر متضاد ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بولنے والا شخص خود اکثر اپنی اس غلطی سے بے خبر رہتا ہے جب تک کہ کوئی دوسرا ٹوک نہ دے۔ ہاں، لاشعور اتنی خاموشی سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا سمجھوتا ہے۔ شعور کہتا ہے میں یہ بات نہیں کرنے دوں گا، لاشعور کہتا ہے میں تو کروں گا، اور نتیجہ ایک ایسے بظاہر بیتو کے جملے کی صورت میں نکلتا ہے جس میں سچ چھپا ہوتا ہے۔ Here's where it gets really interesting، کیونکہ بولنے کے معاملے میں تو یہ ساری تھیوری ایک حد تک سمجھ آتی ہے۔ الفاظ کا چناؤ ملی سیکنڈز میں ہو رہا ہے، سیکیورٹی گارڈ کا چوک جانا قابل فہم ہے۔ بالکل۔ لیکن جب ہم سلپس آف دا پین یعنی لکھتے وقت کی غلطیوں کی طرف آتے ہیں تو معاملہ بہت پراسرار ہو جاتا ہے۔ لکھتے وقت تو ہمارے پاس سوچنے کا بہت وقت ہوتا ہے نا؟ ہاں، قلم کی یا ٹائپنگ کی رفتار بولنے سے کافی کم ہوتی ہے۔ تو ہم لفظ کو دماغ میں دہرا سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ پھر اس سست عمل میں ہمارا دفاعی نظام کیسے فیل ہو جاتا ہے؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے، اور فرائڈ بھی مانتا ہے کہ لکھنا ایک زیادہ شعوری عمل ہے، لیکن اصولوں کے مطابق سلپس آف دا پین کا بنیادی طریقہ کار بھی بالکل زبان کی پھسلن جیسا ہی ہے۔ اچھا، تو اس میں طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان ایک تسلسل کے ساتھ صرف اور صرف الفاظ پر نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں خیالات کی ایک رو چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ جی، جس لمحے ہمارا شعور کسی خاص حقیقت کو یا کسی ناگوار احساس کو سینسر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دماغ کی توانائی وہاں لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران جب دھیان ذرا سا بھٹکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا لاشعور ہمارے ہاتھ کی حرکت یعنی موٹر سکلز کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور پوشیدہ خیالات کو کاغذ پر اتار دیتا ہے۔ کمال ہے، مطلب ہمارا قلم یا کی بورڈ بھی لاشعور کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں گے؟ بالکل دیتی ہوں۔ فرض کریں کوئی شخص کسی ایسے فرد کو خط لکھ رہا ہے جس کے ساتھ اس کا پرانا تنازع چل رہا ہے۔ بظاہر خط مصالحتی ہے اور شعوری طور پر وہ شائستہ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر سے وہ اس مصالحت کے خلاف ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب لکھتے لکھتے انجانے میں وہ کوئی ایسا لفظ چھوڑ دے گا یا شامل کر دے گا جو جملے کا مطلب ہی الٹ دے گا۔ جیسے وہ لکھنا چاہتا ہے میں آپ کی تجویز سے مکمل طور پر متفق ہوں، لیکن جلدی میں وہ متفق کے ساتھ غیر لگانا بھول جاتا ہے، یا کچھ ایسا کرتا ہے کہ جملہ بن جاتا ہے میں آپ کی تجویز سے غیر متفق ہوں۔ اوہ، بظاہر یہ ایک سادہ سی ٹائپو یا ڈرافٹنگ کی غلطی لگے گی، لیکن فرائڈ کے مطابق یہ لاشعور کا کامیاب حملہ تھا۔ اس کا ہاتھ دماغ کے سینسر بورڈ کو بائی پاس کر گیا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے اپنے اندر ایک جاسوس بیٹھا ہے جو ہماری منافقتوں کو بے نقاب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اعداد و شمار اور نمبرز بھول جانے کو بھی فرائڈ نے قلم کی غلطیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی حیرت انگیز پہلو ہے۔ مطلب الفاظ کی ہیر پھیر تو سمجھ آتی ہے، لیکن کسی گھر کا نمبر بھول جانا یا غلط لکھ دینا کیسے پھسلن ہو سکتی ہے؟ وہاں لاشعور کیا کر رہا ہے؟ ہم اکثر نمبر بھول جانے کو یادداشت کی کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن فرائڈ کے مطابق جب بات کسی ایسے نمبر کی ہو جس کا تعلق کسی ناخوشگوار واقعے سے ہو تو وہ بھول چوک نہیں، دفاعی حکمت عملی ہے۔ دفاعی حکمت عملی یعنی ہم خود کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ کو کسی ایسی جگہ میٹنگ کے لیے جانا ہے جہاں آپ اندر سے جانا ہی نہیں چاہتے، تو جب آپ اس کا پتہ ڈائری میں لکھنے لگیں گے تو آپ غلط نمبر لکھ دیں گے، یا عین وقت پر وہ نمبر ذہن سے بالکل محو ہو جائے گا۔ بالکل۔
فرائڈ بتاتا ہے کہ یہ کوئی مشینی خرابی نہیں ہے، لاشعور نے جان بوجھ کر اس یادداشت تک پہنچنے کا راستہ بلاک کر دیا تاکہ آپ اس ناگوار جگہ جانے سے بچ سکیں۔ واہ، مطلب ہمارا اپنا دماغ ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے ہمیں ہی بیوقوف بنا رہا ہے۔ جی، وہ اپنے تئیں ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کو سمیٹیں، یہ ضروری ہے کہ ہم سننے والوں کے لیے ایک بات واضح کر دیں۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ جب ہم فرائڈ کے تصورات پر اتنی گہرائی میں بات کر رہے ہیں تو کسی کو لگ سکتا ہے کہ ہم ہر ٹائپو کو فرائڈ کے ترازو میں تولنے کی وکالت کر رہے ہیں۔ ہم قطعی طور پر کوئی سائنسی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں۔ جی، ہم اپنی کوئی ذاتی رائے یا پسند ناپسند شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف فرائڈ کی پیش کردہ سائیکولوجیکل تھیوری اور کتاب کے اصولوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ مقصد صرف معلومات کو دیانتداری سے پیش کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم اس سارے جائزوں کو سمیٹیں، واٹ از دس آل مین؟ زبان کا پھسلنا، قلم کا ہائی جیک ہونا، نمبرز کا غائب ہونا، ان سب کا ہماری زندگیوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں اب اپنی ہر چھوٹی سی غلطی سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھیانک راز کھول دے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم اس فلسفے کو سمجھیں تو اس کا مقصد ڈرانا نہیں، بلکہ یہ تو خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنس کا ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ یعنی ہم ان غلطیوں کو آئینے کے طور پر دیکھیں؟ بالکل۔ جب ہم کوئی بظاہر بے معنی غلطی کرتے ہیں تو بجائے اسے نظر انداز کرنے کے، ہم ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اچانک یہ لفظ میرے ذہن میں کیوں آیا، یا میں نے یہ مخصوص غلطی ہی کیوں کی؟ ہاں، ایسا کرنے سے ہم اکثر ان احساسات یا ڈر تک پہنچ سکتے ہیں جنہیں ہم نے خود اپنی ذات سے بھی چھپایا ہوتا ہے۔ یہ نفسیاتی دیانتداری کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا زاویہ ہے، یعنی ہماری یہ بظاہر معصوم سی غلطیاں دراصل ہمارے پوشیدہ خیالات، ہمارے ہڈن تھاٹس کے سفیر ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ وہ خاموش قاصد ہیں جو ان جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں جن پر ہم نے شعور کے بھاری تالے ڈالے ہوتے ہیں۔ یہ سارا جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو دنیا کے سامنے بنتے ہیں اور جو اندر سے ہوتے ہیں، غلطیاں اس فاصلے کو عبور کرتی ہیں۔ اور یہی اس موضوع کی سب سے بڑی کشش ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ انسانی دماغ کوئی سادہ سی مشین نہیں، بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ اور خود مختار نظام ہے۔ تو پھر آج کی اس زبردست گفتگو کے بعد یہ واقعی سوچنے کی بات ہے سننے والوں کے لیے۔ جب اگلی بار آپ کے کسی دوست کی زبان بات کرتے ہوئے پھسلے اور وہ کوئی ایسا لفظ کہہ دے جس کا کوئی توک نہ بنتا ہو، یا جب آپ خود میسج ٹائپ کرتے ہوئے اچانک کچھ اور ہی لکھ دیں، بالکل، تو کیا آپ اسے محض تھکاوٹ یا آٹو کریکٹ کی خرابی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں گے؟ یا یہ وہ لمحہ ہے جہاں رک کر سوچا جائے کہ لاشعور اپنے انکہے خیالات کو سطح پر لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ شاید وہ محض ایک غلطی نہ ہو، بلکہ کوئی دبی ہوئی سچائی ہو۔ یقیناً انسانی ذہن کا یہ ایک مسحور کن پہلو ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایررز، سپرسٹیشنز اور ڈٹرمنزم آف مینٹل پروسیسز۔ فرض کریں کہ کوئی انسان کسی انتہائی اہم میٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے صبح سویرے اٹھ کر پوری تیاری کی، داڑھی نکالی اور بس وہ مطلوبہ جگہ کی طرف نکل پڑا۔ ہاں، اور بظاہر سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل نارمل۔ لیکن پھر عین اس وقت جب وہ اس سڑک پر پہنچتا ہے تو اچانک اس کا دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے اس عمارت کا نام اور نمبر ہی یاد نہیں آتا جہاں اسے جانا تھا۔ اب عام طور پر لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یہی کہ شاید نیند پوری نہیں ہوئی یا کام کا دباؤ ہے۔ ہاں بالکل، لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی دھیان نہیں تھا۔ لیکن کیا یہ محض تھکاوٹ ہے یا اس کے دماغ نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ آج کے اس چوتھے اور آخری حصے میں ہم اس تفصیلی جائزے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ حصہ واقعی بہت اہم ہونے والا ہے۔ بالکل، آج ہم ان عام سی چیزوں کا تجزیہ کریں گے جو بظاہر بالکل بے ضرر اور اتفاقی لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے انسانی ذہن کے بہت گہرے راز چھپے ہیں۔
اور کتاب کے وہ آخری 3 نظریات بھی تو ہم نے کور کرنے ہیں۔ ہاں بالکل۔ آج کی گفتگو میں ہم 3 بڑی گتھیوں کو سلجھائیں گے۔ پہلا یہ کہ روزمرہ کی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں، دوسرا توہمات کے پیچھے کیا نفسیات ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا انسان کا کوئی بھی فیصلہ واقعی اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس عمارت کا نام بھولنے والی جو مثال ابھی دی گئی نا، وہ دراصل اس پوری گفتگو کی ایک طرح سے بنیاد ہے۔ صحیح، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو عموماً ہم صرف ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو صاف اور منطقی ہوتی ہیں، جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس کتاب نے پچھلے حصوں میں بھی اور خاص طور پر اس آخری حصے میں یہ ثابت کیا ہے کہ اصل کہانیاں تو ان دراڑوں میں چھپی ہیں جو ہماری منطق میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ سادھی مشین نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ذہن ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں ہر وقت مختلف قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور وہ وقت جب کوئی انسان بظاہر کوئی غلطی کرتا ہے نا، دراصل وہ لمحہ ہوتا ہے جب ذہن کے اندر چلنے والی کوئی پوشیدہ جنگ سطح پر آ جاتی ہے۔ یہ جنگ والی بات واقعی بہت اہم ہے۔ مطلب پچھلے حصے میں ہم نے سلپ آف ٹنگ پر بات کی تھی، یعنی بولنے کے دوران ہونے والی غلطیوں پر۔ ہاں، کہ کیسے لاشعور ہم سے غلط الفاظ بلوا دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اب اگر ہم جسمانی غلطیوں یا بھول چوک کی طرف آئیں، میرا مطلب ہے ان کاموں کی طرف جو لوگ روزمرہ میں غلط کر بیٹھتے ہیں، جیسے چابیاں گم کر دینا۔ ہاں، یا کوئی ضروری ای میل بھیجنا بھول جانا، یا کسی کا نام ذہن سے نکل جانا۔ ہم اکثر بس کندھے اچکا کر کہہ دیتے ہیں کہ بس دھیان نہیں تھا۔ بالکل، لوگ یہی بہانے بناتے ہیں۔ تو کیا واقعی سائنس اور نفسیات اس دھیان نہ ہونے والے بہانے کو مانتی ہے؟ نفسیات اس دہانے کو بالکل غلط رد کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی عمل بے وجہ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، کوئی بھی چیز جسے ہم غلطی، حادثہ یا بھول قرار دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ کتاب کا واضح استدلال یہ ہے کہ غلطیاں محض کوئی اتفاقی خرابیاں نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر خرابیاں نہیں ہیں تو؟ یہ ایک تصادم کا حتمی نتیجہ ہے۔ تصادم؟ کن کے درمیان کا تصادم؟ یہ ٹکراؤ شعوری ارادے اور لاشعوری خواہشات کے درمیان ہوتا ہے۔ دیکھیں، شعور یعنی ذہن کا وہ حصہ جو منطق پر چلتا ہے، وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ جیسے میٹنگ میں جانا۔ بالکل۔ لیکن لاشعور، جہاں انسان کے پوشیدہ خوف، دبے ہوئے جذبات اور سچائیاں چھپی ہیں، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو جب یہ دونوں متضاد قوتیں ایک ہی وقت میں ایکشن میں آتی ہیں نا، تو نتیجہ ایک غلطی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس تصادم کو سمجھنے کے لیے کتاب کے ماخذ میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہاں، جو بالکل ویسی ہے جیسی بات ہم نے شروع میں کی۔ ہاں، وہ ناخوشگوار ملاقات والی مثال۔ بالکل۔ کتاب میں ایک کیس کا ذکر ہے جہاں ایک شخص کو کسی سے ملنے جانا تھا، لیکن وہ اس ملاقات کے لیے اندر سے بالکل تیار نہیں تھا۔ کتاب اسے باقاعدہ ڈس اگریبل وزٹ کا نام دیتی ہے۔ ہاں، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں جانا ایک سماجی مجبوری تو ہو سکتی ہے، لیکن دلی خواہش نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ وہ شخص گلی کا نام ہی بھول جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ شخص اس گلی میں پہنچ کر اچانک اس گلی کا نام اور اس گھر کا نمبر ہی بھول جاتا ہے جہاں اسے جانا تھا۔ وہ شخص گلی کا نام اس لیے نہیں بھولا کہ اس کی یادداشت خراب تھی۔ تو کیوں بھولا؟ وہ اس لیے بھولا کیونکہ اس کا لاشعور اس ملاقات سے کتراتا تھا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہماری ہی نفسیاتی حفاظت کے لیے یہ سب کر رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ! مطلب دماغ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ شعوری طور پر اس شخص کو پتا تھا کہ اسے یہ ملاقات کرنی ہے، یہ اس کا فرض ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کا لاشعور اس صورتحال سے بے حد خوفزدہ یا بیزار تھا۔ صحیح۔ لاشعور نے اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچانے کے لیے اس مخصوص معلومات کو، یعنی گھر کے نمبر کو، کچھ دیر کے لیے اس کی میموری سے غائب کر دیا۔ یہ تو واقعی بہت حیران کن ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ لاشعور نے ایک ایمرجنسی بریک لگا دی تاکہ وہ انسان اس ناخوشگوار تجربے سے بچ سکے۔ یہ بھولنے کا عمل یادداشت کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ لاشعور کی ایک انتہائی کامیاب کوشش تھی اس ملاقات کو ٹالنے کی۔ اگر میں اس پورے عمل کو آج کل کی ٹیکنالوجی سے تشبیہ دوں تو یہ بالکل ہمارے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹرز کے گلچ جیسا ہے۔
گلچ زبردست تشبیہ ہے، کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں کہ کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم انسان کا شعور ہے. ایک کمانڈ دی جاتی ہے کہ فلاں ایپ کو کھولا جائے. صحیح. لیکن بیک گراؤنڈ میں یعنی لاشعور میں ایک اور بہت بھاری ایپ چل رہی ہے جو سسٹم کی تمام میموری استعمال کر رہی ہے اور اس نئی ایپ کو کھلنے سے روکنا چاہتی ہے. بالکل. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسکرین فریز ہو جاتی ہے. جب دو متضاد ارادے ایک ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو انسانی ذہن کا سسٹم بھی اسی طرح ہینگ ہو جاتا ہے اور رویے میں یہ گلچ ایک غلطی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم اس تشبیہ کو تھوڑا اور گہرا کریں نا، کمپیوٹر کے بیک گراؤنڈ میں چلنے والی ایپ تو شاید صرف میموری لے رہی ہوتی ہے، لیکن انسانی ذہن کے لاشعور میں چلنے والی وہ جو ایپ ہے وہ باقاعدہ خوف، نفرت یا کسی شدید جذبے سے بھری ہوتی ہے. مطلب وہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل. وہ صرف رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہوتی بلکہ وہ شعوری ایپ کو کریش کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور یہ گلچ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہے جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور ہم عموماً اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. خانہ جب لوگ ان غلطیوں کو محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ خود کو جاننے کا ایک بہت بڑا موقع گنوا دیتے ہیں. یہ غلطیاں دراصل سگنلز ہیں جو بتاتے ہیں کہ سطح کے نیچے کیا کچھ ابل رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بار بار اپنی گاڑی کی چابیاں گم کر رہا ہے نا، تو شاید لاشعوری طور پر وہ اس جگہ جانا ہی نہیں چاہتا جہاں کے لیے وہ نکل رہا ہے. یہ بات تو انسان کو اپنے ہی رویوں پر شک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے. وہ کیا؟ اگر یہ غلطیاں ہمارے اندرونی خیالات کا نتیجہ ہے تو وہ کیا صورتحال ہے جب انسان ان اندرونی خیالات کا الزام اپنے ارد گرد کے ماحول اور بیرونی دنیا پر لگانے لگتا ہے؟ اب توہمات کی طرف جا رہی ہیں. بالکل. کیونکہ یہیں سے گفتگو کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو اس کتاب کا ایک اور انتہائی حیرت انگیز حصہ ہے، یعنی توہمات یا سپرسٹیشنز. صحیح. اگر اندرونی کشمکش غلطیوں کی صورت میں نکلتی ہے تو یہ توہم پرستی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں، توہمات کے حوالے سے اس جائزے کا زاویہ بہت مختلف ہے. معاشرے میں عام طور پر توہم پرستی کو جہالت، کم علمی یا پرانی روایات سے جوڑا جاتا ہے. ہاں بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ بس پرانے وقتوں کی بات ہے. لیکن نفسیاتی نقطہ نظر سے توہمات کا تعلق خالصتاً انسان کے اپنے ذہن سے ہے. اچھا، وہ کیسے؟ توہم پرست انسان دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لاشعور میں چھپے ہوئے خوف، بے چینی یا بعض اوقات اپنے ہی کسی برے ارادے کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے. ذہن اس بے چینی کو اندر نہیں رکھ پاتا تو وہ ایک دفاعی طریقہ اپناتا ہے جسے نفسیات میں پروجیکشن کہتے ہیں. پروجیکشن یعنی اپنے خیالات کو باہر پھینکنا. بالکل. انسان اپنے اندر کے اس ڈر کو اٹھا کر باہر کی دنیا کے بے ترتیب اور اتفاقی واقعات پر چپکا دیتا ہے. لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا تنقیدی پہلو لانے دیں. میرا ایک سوال ہے. جی ضرور. کیا توہمات صرف معاشرتی یا ثقافتی عادتیں نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی شخص اس لیے رک جاتا ہے کیونکہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے یا کسی خاص نمبر کو منحوس سمجھتا ہے تو یہ تو اس نے اپنے معاشرے سے، کہانیوں سے یا بزرگوں سے سیکھا ہوگا. کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان بس ایک ثقافتی روایت کو نبھا رہا ہو؟ یہ کتاب ہر چیز کو سیدھا انسان کی انفرادی نفسیات اور لاشعور سے کیوں جوڑ رہی ہے؟ یہ سوال بالکل بجا ہے کہ ثقافت کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن دیکھیں، ثقافت صرف ایک لغت یا ڈکشنری فراہم کرتی ہے. ڈکشنری؟ مطلب وہ صرف الفاظ دیتی ہے؟ ہاں. ثقافت نے یہ بتا دیا کہ کالی بلی ایک علامت ہے یا شیشہ ٹوٹنا ایک علامت ہے، لیکن اس علامت پر جو یقین پیدا ہوتا ہے نا اور اسے دیکھ کر اندر جو خوف جاگتا ہے اس کی جڑ خالصتاً لاشعور میں ہے. وہ کیسے؟
ذرا اس کو اور کھولیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ انسان اندر سے اپنے لاشعور کی گہرائیوں میں یہ جانتا ہے کہ اس کے اپنے دماغ میں آنے والا کوئی بھی خیال بے ترتیب یا رینڈم نہیں ہوتا۔ وہ کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ اس کے خیالات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ وہ اپنے اندر کے اس نظام کو محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے اندر کچھ بھی اتفاقی نہیں ہے تو پھر اس باہر کی دنیا میں بھی کچھ اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ اوہ اچھا، یعنی وہ اپنے ذہن کے اصولوں کو کائنات کے اصول سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ اگر باہر ایک پتا بھی گرا ہے یا کوئی پرندہ خاص انداز میں بولا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ وہ اسے اپنے کسی اندرونی خوف یا آنے والے خطرے کی پیشنگوئی سمجھ لیتا ہے۔ حقیقت میں کالی بلی کا اس کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، بلی تو بیچاری بس اپنے راستے جاری ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک بے نام سی پریشانی چل رہی ہوتی ہے جسے وہ شعوری طور پر تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ اس پریشانی کی وجہ اس بیرونی واقعے کو بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ یہ اپنے اندر کے انتشار کو باہر کی دنیا میں دیکھنے کا ایک عمل ہے تاکہ اس اندرونی خوف کو کوئی شکل دی جا سکے۔ ارے واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ توہم پرست انسان ایک طرح سے اپنے ذہن کا عکس بیرونی دنیا کی اسکرین پر دیکھ رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ وہ خود ہی ایک ڈراؤنی فلم کا ڈائریکٹر ہے، خود ہی اس کی کہانی لکھ رہا ہے اور پھر اپنے ہی ارد گرد کے ماحول میں اسے چلا کر اس سے ڈر بھی رہا ہے۔ ہاں، اور سمجھ یہ رہا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت اسے ڈرا رہی ہے۔ ہاں نا، وہ سمجھتا ہے کہ کائنات اسے کچھ بتا رہی ہے، حالانکہ وہ اس کا اپنا ہی لاشعور ہوتا ہے جو پروجیکٹر چلا رہا ہوتا ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توہم پرستی انسان کو ایک جھوٹی تسلی دیتی ہے۔ جھوٹی تسلی؟ کس حوالے سے؟ کہ اسے معلوم ہے خطرہ کہاں سے آ رہا ہے۔ مطلب وہ اندر کے نامعلوم خوف سے بچنے کے لیے باہر کے کسی معلوم خوف کو چن لیتا ہے۔ بالکل، یہ جھوٹی تسلی ہی اس پورے عمل کا مرکز ہے۔ جب اندر کوئی بے چینی ہو جس کی سمجھ نہ آ رہی ہونا، تو کسی بیرونی چیز پر الزام لگا دینا، مثلاً نظر بد یا کالی بلی، بہت آسان ہوتا ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنے اندر جھانک کر اس اصل خوف یا احساس جرم کا سامنا کرنا بہت مشکل اور تکلیف دہ کام ہے۔ توہم پرستی دراصل ایک نفسیاتی فرار کا راستہ ہے جو انسان کو اپنی خامیوں اور ڈر کا سامنا کرنے سے بچاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں موضوعات یعنی انسانی غلطیاں اور توہمات ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ذہن کے اندر سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور یہی چیز ہمیں اس کتاب کے سب سے بڑے، سب سے حتمی اور شاید سب سے زیادہ تہلکہ خیز نظریے کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ ہے ذہنی افعال کی حتمیت، جسے ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ ہاں، ڈٹرمنزم۔ اس نظریے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ذہن کی دنیا میں کچھ بھی، بالکل کچھ بھی یوں ہی یا اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس جائزے کے پچھلے تمام حصوں کو ایک لڑی میں پروئیں نا، تو یہ نظریہ اس پوری عمارت کی چھت ہے۔ صحیح۔ انسان عموماً یہ ماننا پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کی سوچ، اس کے ارادے، اس کا صبح کیا کھانا ہے یا کون سا لباس پہننا ہے، یہ سب اس کے اپنے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن نفسیاتی ڈٹرمنزم اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانی ذہن میں بے ترتیبی یا رینڈمنس نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ہر ذہنی عمل کے پیچھے ایک وجہ اور وجوہات کی ایک لمبی زنجیر ہوتی ہے۔ لاشعور ہر جگہ اور ہر وقت اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈرائیونگ سیٹ نہیں چھوڑتا۔ اس حوالے سے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست تجربے کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ ہاں، وہ نمبرز والا تجربہ۔ بالکل۔ اکثر اوقات جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک بے ترتیب یا رینڈم نمبر سوچیں یا کسی بھی شہر کا نام بول دیں،
صحیح. لوگ فوراً ایک نمبر بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ہزاروں نمبروں میں سے بس ایک نمبر یوں ہی چن لیا ہے. وہ اسے اپنی فری ول یا آزاد مرضی کی ایک چھوٹی سی جیت سمجھتے ہیں. لیکن کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ نمبر بالکل بھی بے ترتیب نہیں ہوتا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر ایک شخص کے منہ سے نکلنے والا نمبر 73 یا 45 لاشعور کی پیداوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے؟ اس میکانزم کو سمجھنا ہی تو اس نظریے کی جان ہے. دیکھیں، جب کسی انسان سے کہا جاتا ہے کہ ایک رینڈم نمبر بولو، تو اس کا شعور کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس فیصلے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. صحیح، اسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ تھوڑی ہے. بالکل. لیکن جیسے ہی شعور کنٹرول چھوڑتا ہے نا، لاشعور فوری طور پر اس خلا کو بھر دیتا ہے. وہ جو نمبر ذہن میں ابھرتا ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور پوشیدہ ریاضیاتی یا نفسیاتی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. ارے واہ، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے 73 بولا ہے تو جب ماہرین اس شخص کے ماضی اور خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ 7 اس کی زندگی کے کسی بہت اہم واقعے کا سال ہو سکتا ہے. اچھا. اور 3 ان لوگوں کی تعداد ہو سکتی ہے جن سے وہ کوئی پوشیدہ اناد یا دشمنی رکھتا ہے. لاشعور ان چھپی ہوئی یادوں، پریشانیوں یا ادھوری خواہشات کو جوڑ کر ایک نمبر کی شکل میں باہر پھینک دیتا ہے. یعنی وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تاریکی میں یوں ہی ایک اندھا تیر چلایا ہے، لیکن در حقیقت اس کے لاشعور نے اس تیر کو نہایت نپے تلے انداز میں سیدھا اس نشانے پر مارا ہے جو اس کی نفسیات میں بہت گہری معنی رکھتا ہے. بالکل، لاشعور کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ فری ول یا آزاد مرضی کا تصور جسے انسان اتنا سینے سے لگا کر رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ سب صرف ایک دھوکہ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ٹیکنیکی اعتبار سے جسے ہم آزاد مرضی سمجھتے ہیں نا، وہ اکثر اوقات صرف اس بات سے لا علمی کا نام ہے کہ ہمارے فیصلے کن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. لاشعور کے پاس انسان کی پوری زندگی کا ڈیٹا، اس کے بچپن کے خوف، اس کی دبائی گئی خواہشات اور اس کے تجربات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے. صحیح. جب شعور کو لگتا ہے کہ وہ آزادی سے کوئی انتخاب کر رہا ہے تو دراصل لاشعور اس کو وہ آپشنز پیش کر رہا ہوتا ہے جو وہ پہلے سے طے کر چکا ہوتا ہے. یہ نظریہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان اپنی ہی نفسیاتی تاریخ کا قیدی ہے. اگر میں اس تصور کو ایک تشبیہ سے واضح کروں تو یہ بالکل ایک برفانی پہاڑ یعنی آئس برگ کی طرح ہے. زبردست تشبیہ، بتائیں. دیکھیں، سمندر میں تیرتے ہوئے آئس برگ کا صرف 10% حصہ پانی سے باہر نظر آتا ہے. انسان کا شعور یعنی وہ حصہ جس پر اسے بڑا فخر ہے اور جس سے وہ منطقی فیصلے کرتا ہے، وہ صرف اس آئس برگ کی وہ چھوٹی سی چوٹی ہے جو پانی کے اوپر ہے. بالکل صحیح. انسان کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس چوٹی پر بیٹھ کر سمندر میں اپنا راستہ خود طے کر رہا ہے، لیکن پانی کے نیچے گھپ اندھیرے میں اس آئس برگ کا 90% حصہ موجود ہے جو کہ انسان کا لاشعور ہے. اور اصل وزن بھی تو اسی حصے کا ہے. ہاں نا. اور حقیقت یہ ہے کہ سمندر کی گہری لہریں اسی نچلے اور بہت بڑے حصے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور وہی لاشعور کا پہاڑ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آئس برگ کس طرف بہہ کر جائے گا. شعور تو صرف اوپر بیٹھا یہ خوش فہمی پالے ہوئے کہ وہ کپتان ہے. اس تشبیہ میں ایک زبردست اضافہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو پانی کے نیچے موجود لہریں ہیں نا، وہ دراصل انسان کی وہ خواہشات اور جذبات ہیں جنہیں اس نے دبا دیا ہوتا ہے. دبے ہوئے جذبات. اور وہ پانی کے نیچے رہ کر زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. جب کوئی انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کا کوئی بھی خیال یوں ہی نہیں آتا اور ہر عمل پچھلے کسی واقعے یا چھپی ہوئی خواہش کی کڑی ہوتا ہے، تو پھر اس کا خود کو اور دوسروں کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے. واقعی؟ مطلب وہ پھر ہر چیز کو مختلف انداز سے دیکھے گا. بالکل. وہ پھر اپنی غلطیوں پر خود کو کوسنے کے بجائے ان کے پیچھے چھپی وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے.
اس نظریے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسانی رویے میں سے بے ترتیبی اور اتفاق کو نکال کر ہر چیز کو ایک باقاعدہ پیٹرن اور ترتیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس پورے تفصیلی جائزے میں اور خاص طور پر آج کے اس چوتھے حصے میں جو کچھ سیکھا، اگر ہم اسے سمیٹیں تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ تو بہت گہرا ہے۔ ہاں، ہم نے سفر شروع کیا تھا کہ کیسے بولنے کے دوران الفاظ کی ہیرا پھیری محض زبان کا پھسلنا نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ روزمرہ کی غلطیاں جیسے کسی کا نام بھول جانا، راستے میں بھٹک جانا یا چیزیں گم کر دینا، یہ ہماری تھکاوٹ کا نتیجہ نہیں ہے، بالکل، بلکہ یہ وہ شفاف کھڑکیاں ہیں جن سے ہم اندرونی سچ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم نے یہ بھی جانا کہ انسان کیسے اپنے اندر کے خوف کو بیرونی دنیا کے توہمات پر مسلط کرتا ہے۔ ہاں، پروجیکشن کے ذریعے۔ بالکل، اور کیسے اس کا کوئی بھی فیصلہ، خواہ وہ کتنا ہی آزاد کیوں نہ لگے، ایک طے شدہ نفسیاتی نظام کے تحت ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس پوری گفتگو کا سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی رویے اور زندگی میں لاشعور ایک خاموش لیکن سب سے زیادہ طاقتور ڈرائیور ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی منطقی اور باشعور ہونے کا دعویٰ کر لے، لاشعور ہمیشہ بس پردہ کھڑا فیصلوں کی ڈوریاں ہلا رہا ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان واقعی خود کو جاننا چاہتا ہے نا، تو اسے اپنے شعور کے کیے گئے بڑے بڑے دعووں، اپنی کامیابیوں یا اپنی بنائی ہوئی مثالی تصویر پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کس چیز پر غور کرنا چاہیے؟ اسے اپنی ان چھوٹی چھوٹی خامیوں، بے ساختہ غلطیوں اور بھول چوک پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت ان دراڑوں میں چھپی ہے جہاں سے لاشعور باہر جھانکتا ہے۔ یہ واقعی ذہن کے بند کواڑ کھول دینے والی گفتگو رہی ہے۔ ہم نے انسانی ارادوں اور لاشعور کی ان گہرائیوں کو چھوا ہے جن کے بارے میں روزمرہ کی زندگی میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بالکل، ہم بہت سطحی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس سب کو سمیٹتے ہوئے اور اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا اور شاید تھوڑا سا بے چین کر دینے والا سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسی سوچ جس پر سننے والے تنہائی میں ضرور غور کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی انسان کی ہر غلطی، اس کی پسند ناپسند، اس کے توہمات، اس کے بھولنے کے انداز اور بظاہر کیے گئے بے ترتیب اور آزاد فیصلے بھی اس کا لاشعور پہلے سے طے کر رہا ہے، تو پھر دن بھر کے فیصلوں میں انسان کی اپنی مرضی کا کتنا حصہ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس شعور کو، جس میں کو انسان اتنی اہمیت دیتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے، وہ دراصل گاڑی چلانے والا ہے ہی نہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ انسانی شعور لاشعور کی چلائی ہوئی اس تیز رفتار گاڑی میں بیٹھا ایک محض مسافر ہے جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صرف یہ خوش فہمی پالے ہوئے ہے کہ اسٹیئرنگ وہیل اس کے ہاتھ میں ہے؟ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس فکر انگیز اور گہری سوچ کے ساتھ ہماری یہ علمی نشست اور یہ تفصیلی جائزہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی غیر معمولی غلطی ہوگی نا، تو آپ اسے ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ اپنا اور اپنے لاشعور کا بہت خیال رکھیے گا۔